وزیر اعظم نے چیلنج کیا ہے کہ حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا لیکن اپوزیشن ہمارے خلاف کوئی اسکینڈل نہ لا سکی۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی کرپشن نہیں ہوئی یا اپوزیشن اس قابل ہی نہیں رہی کہ کوئی معاملہ ہائی لائٹ کر سکے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خصوصی طور پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ معاملہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کا ہے۔ 2021 میں کابل دھماکہ ہوا تھا جس میں امریکی فوجیوں سمیت 150 سے زائد افغان شہری جاں بحق ہوئے تھے۔ پاکستان نے اس دھماکے کے دہشت گرد کی گرفتاری میں امریکہ کی مدد کی تھی، جس پر صدر ٹرمپ نے خصوصی طور پر پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس گڈ ول جیسٹر کے بعد پی ٹی آئی کے ٹرمپ کارڈ میں کتنا بیلنس بچا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بول عادل عباسی کے ساتھ۔ 1 سال ہو گیا ہے کہ آپ کے خلاف کنٹینشیس کوئی سکینڈل تو دور کی بات ہے فننشل، کوئی جھوٹا سکینڈل بھی اپوزیشن سامنے نہیں لا سکی۔ اس سے بڑی آپ کی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ We have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. گزشتہ روز موجودہ حکومت کے 1 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ $5 ارب کے لیے آرمی چیف اور ہم دوست ممالک کے پاس گئے۔ آج مہنگائی 1.6% پر آ گئی ہے، پالیسی ریٹ 12% پر آ گیا، ترسیلات زر میں اضافہ ہوا۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ اپوزیشن کوئی جھوٹا اسکینڈل بھی سامنے نہیں لا سکی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری معیشت 1 سال پہلے ہچکولے کھا رہی تھی اور ڈیفالٹ کے بہت قریب پہنچ چکی تھی، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم آئی ایم ایف سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ کون لوگ ہیں جو آئی ایم ایف کو خطوط لکھ رہے تھے کہ پاکستان کا پروگرام منظور نہ کرے۔ اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے معاشی استحکام کا کریڈٹ لیا لیکن ترقی کے لیے دہشت گردی کے خاتمے کی شرط رکھی۔ کہا کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا تو سرمایہ کاری آئے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ فروری کے مہینے میں 100 سے زائد افراد دہشت گردی کی نظر ہو چکے ہیں، جن میں 55 سویلینز اور 47 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ اس سے پہلے 2024 میں 1600 پاکستانی دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز بنو اور مکران میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت کے پاس کوئی جامع پلان ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔